ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اچھا ایک عجیب بات آپ دیکھو, بڑی خاندانی بات ہے. اللہ چاہتے ہیں نا سب ایک جیسے ہوں. دیکھو میں تو بہت بولتا ہوں نا چار شادیاں. بہت سے لوگ اشکال کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے لیے پھر اللہ نے ایک بیوی کو کیوں پیدا کیا, ان کی بھی تو 4 بیویاں ہونی چاہیے تھی. کیا خیال ہے؟ اس میں حکمت تھی. وہ حکمت یہ تھی کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی ماں بھی ایک ہو اور باپ بھی ایک ہو, اس لیے اللہ نے ان کے لیے ایک بیوی پیدا کی کہ بعد میں ٹھیک ہے سوتیلے سگے ہوں گے لیکن ان سب کا نسب جا کے ایک ماں پہ ملتا ہو. اگر آدم علیہ السلام کی 4 بیویاں ہوتی تو ہم کہتے یار میں تو آدم علیہ السلام کی فلاں بیوی کی اولاد میں ہوں اور امریکہ والے وہ دوسری بیوی کی اولاد میں ہیں, لہذا ہمارا رشتہ امریکہ والوں کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا تو ان کے ساتھ. اللہ میاں نے یہ سیٹ اپ ہی ختم کر دیا, بولا بھائی تم بعد میں جس کی اولاد ہے ہو, لیکن سب کا سلسلہ جا کے جیسے ایک باپ پہ ملتا ہے ایک ماں پہ بھی ملتا ہے. ماں بھی ایک ہے سب کی, باپ بھی ایک ہے. کھوپڑی شریف میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ایک منکر حدیث نے مجھ پر اشکال کیا تھا. اس نے کہا اگر یہ 4 شادیاں اتنی ہیں نا, اگر یہ فطرت ہے تو آدم علیہ السلام کے لیے اللہ 4 بیویوں کو پیدا کرتا, کیونکہ فطرت کا خیال تو اللہ نے اس وقت بھی کرنا ہے نا. تو میں نے کہا اس میں یہ حکمت تھی بھائی, اللہ نہیں چاہتے تھے یہ لوگوں میں سوتیلا پن ہو, بعد میں تو وہ تو لازمی ہوگا نا, لیکن شروع میں سارے جا کے ایک باپ سب کی تو ماں بھی سب کی ایک ہی ہو, تاکہ لوگوں میں پھر یہ فخر نہ کر سکیں. تو کالے ہوں گورے ہوں, اونچے قد ہے چھوٹا قد ہے, سب جا کے ایک ہی اماں. قیامت کے دن سارے اپنی اماں سے ہم ملیں گے کہ نہیں ملیں گے, حضرت حوا سے, اور سب آدم علیہ السلام سے ملیں گے جا کے. تو آدم علیہ السلام کتنا خوش ہوں گے. اور اگر آدم علیہ السلام لڑتا ہوا دیکھیں گے یہ پنجابی ہے, یہ پٹھان کو مار رہا ہے, وہ پٹھان مہاجر کو مار رہا ہے, مہاجر پٹھان کو مار رہا ہے, وہ سندھی کو مار رہا ہے, تو آدم علیہ السلام کو بھی غصہ آئے گا, ہماری اماں کو بھی غصہ آئے گا, اور جس نے ہمیں بنایا ہے سب سے زیادہ غضبناک وہ ہوگا. ایک آخری بات اور بھی میں کر لوں. دیکھو قوم پرستی صرف شو بازیوں میں نہیں ہوتی, ایک اور چیز میں قوم پرستی بہت ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے اور آپ جواب میں یہ کہو کہ ٹھیک ہے یہ اسلام کا حکم ہے لیکن ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے, ہماری یہ پرمپرا نہیں ہے, ہمارا خاندانی روایات اس کے خلاف. میں کسی گاؤں میں گیا, میں نے وہاں بیان کیا کہ لڑکیوں کو وراثت دو بھائی, باپ جب مر جائے نا تو بیٹی کا حصہ ہے وراثت میں, اسے معاف نہ کروایا کرو, بہت بڑا ظلم ہے یہ. تو وہاں گاؤں والوں نے مجھے کیا, صاحب ہمارے ہاں جو رواج ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ بہنوں کو حصہ ملے. اب کیا کریں, ہمارا رواج ہی ایسا ہے, ہمارے یہاں تو نہیں دیا جاتا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہ دیں حصہ. پھر جب اللہ قیامت کے دن آپ سے سوال پوچھے اور آپ کو جہنم میں ڈالنے لگے تو آپ کہتے نا اللہ چونکہ میں فلاں قوم سے تھا, فلاں علاقہ ہے, یہ گوگل میپ پہ میری لوکیشن بھی دیکھ لے, دلیل دے دینا, اس علاقے کے لوگوں میں چونکہ رواج ہی نہیں تھا بہنوں کو وراثت دینے کا تو اس لیے میں نے وراثت نہیں دی. تو اللہ کہے کہ ٹھیک ہے میں نے اس علاقے والوں کے لیے الگ جنت بنائی ہے اور ان کے لیے الگ قرآن نازل کیا ہے, یا میں نے جو قرآن نازل کیا تھا نا اس میں لکھا ہوا تھا بہن کو اتنی وراثت ملے گی بشرطے کہ وہ فلاں گاؤں میں نہ رہتی ہو. تو میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ ایسی کوئی آیتیں اس وقت نازل کر دے یا کوئی الگ سے ڈپارٹمنٹ آپ کے لیے جنت میں الگ بنا لے کہ عام نارمل لوگوں کے لیے یہ والی جنت ہے, اس علاقے کے گاؤں کے لوگوں کے لیے ان کے لیے کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ دین ہے, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر اللہ کو مطمئن کر لیں, مفتی کو تو آپ کر سکتے ہو مطمئن نا, اللہ کو کون کرے گا. اور میں نے کہا اگر ایسا نہیں, اللہ کہے گا نا نا نا. جب میں نے نبی کی زبان سے یہ کہلوایا ارسلت الی کافۃ للناس, ساری دنیا کے سارے انسان, عرب عجم, کالے گورے, پٹھان سندھی پنجابی سرائکی مہاجر, سب کی طرف میں نے ایک ہی پیغمبر کو بھیجا, ایک جیسی تعلیمات دی ہیں, سب کو اسی تعلیمات کو فالو کرنا ہے, لہذا میں یہ عذر نہیں مانتا. تو میں نے کہا میرے بھائی مجھے آپ مطمئن کر لو گے قیامت میں اللہ کے عذاب سے بولو نہیں بچ سکتے. شرعی پردہ ہے نا عورت پہ, بھابھی پہ پردہ فرض ہے نا, دیور سے کرنا. اب چپ بیٹھے ہوئے, جب بھی بتاؤ, میں بعض دیندار لوگ ہیں علماء ہیں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ کی بھابھی آپ کے سامنے کیوں آتی ہے, بھابھی پہ تو فرض ہے, آپ بتا تو دو, پھر آئے تو پھر آپ کا قصور نہیں ہے, آپ مسئلہ تو سمجھا دو نا, یا کم از کم اپنی بیوی کو تو منع کرو دیور کے سامنے جانے سے. تو مجھے صاحب ہم لوگ کے یہاں یہ رواج نہیں ہے, ہمارے یہاں بہت برا سمجھا جاتا ہے. میں نے کہا اللہ کے یہاں اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ بھابھی دیور کے ساتھ سامنے آ کے بیٹھے, اللہ کے ہاں اس کو سمجھا جاتا ہے. آپ کے ہاں نہ بیٹھنے کو برا سمجھا جاتا ہے, تو پھر
جنت میں نے اور آپ نے تو نہیں بنائی, جنت کس نے بنائی ہے بھائی؟ اللہ میاں نے. تو آپ اللہ کو بتا دینا, اللہ میں چونکہ ایسی قوم سے میرا تعلق تھا, ایسے خاندان سے تعلق تھا کہ تو نے سورہ نور میں کہہ دیا کہ عورت کس کس کے سامنے آ سکتی ہے, تو نے اس میں دیور اور جیٹھ کا ذکر نہیں کیا. تو اے اللہ تو ہم سے پوچھ کے اگر قرآن نازل کرتا تو ہم تجھے بتاتے کہ فلاں علاقہ, گوگل وہی لوکیشن دکھا دیتے کہ اللہ اس علاقے کے لوگوں میں رواج ہی نہیں تھا, تو ایک قوسین میں ایک آیت تھوڑی سی نازل کر دیتا کہ ان لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. جیسے میں اپنے بیان میں کہتا ہوں نا کہ لوگ پاگل ہیں سوائے ان لوگوں کے جو میرا بیان نہیں سن رہے. سوری, الٹا کر دیا ہم نے, آج میں ہر چیز کو الٹا کر رہا ہوں. وہ ایک صاحب میرے پاس ہے, مجھ سے آج ہر کام الٹا ہو رہا ہے. میں نے کہا الٹا کرو تو سیدھا ہو جائے گا ہر کام. میں ایسے کہتا ہوں نا کہ سوائے ان کے جو, تو اللہ میاں بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں قرآن میں نازل کر سکتا تھا کہ یہ پردے کا جو حکم ہے یہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نہیں ہے, اصل تو یہی ہے کہ عورت پردہ کرے, لیکن فلاں فلاں قوم میں چونکہ رواج نہیں ہے لہذا وہ کیا کریں, مستثنا. تو اگر یہ اللہ نازل کرتے نا تو عرب سب سے پہلے کھڑے ہوتے. عرب کہتے ہیں ہمارے یہاں بت پرستی کا رواج ہے بھائی, ہم بت پرستی نہیں چھوڑ سکتے تھے. تو اللہ تو نے ہماری سنی نہیں, ٹھیک ہے نا, اور پاکستان میں فلاں گاؤں کے لوگوں کی سن کے تو نے آیتیں چینج کر دی. تو اللہ میرے بھائی بت پرستوں کی نہیں سنتا, جو باپ دادا سے آج ماشاءاللہ وہ ہندو مسلمان ہوئے ہیں نا, اللہ ان کی آج عصر کے بعد آئے. پہلے میں نے ان کو بلایا تھا مغرب کے میں آ جائیں, لیکن پھر میں نے کہا زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے, جتنا جلدی ہو اتنا اچھا ہے, ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہ کرو بھائی اس کام میں. تو ان سے بت پرستی سے توبہ کروائی ہم نے, بھائی بتوں کی عبادت نہیں. اب یہ بیچارے کتنی ٹینشن میں کہہ رہے ہیں یار میں اناؤنس کیسے کروں گھر جا کے, اللہ ان کو استقامت دے. میں نے تو کہا بھائی اگر کوئی خطرہ ہے جان وان کا تو ابھی اناؤنس ویڈیو نہ لیں کی, ٹھیک ہے نا, وہ بیچارے نہیں وہ اس کو پھیلانا چاہتے ہیں نا, بڑے مسائل ہوتے ہیں. دنیا ویسے بڑی براڈ مائنڈڈ بنتی ہے, آزادی 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 وازادی کہیں نہیں ہے. تو کتنا مشکل ہے بت پرستی کو چھوڑنا. یہ کہہ رہے ہمارے صدیوں سے باپ دادا ہندو ہیں, بتوں کی عبادت کرتے آ رہے ہیں, لیکن ایک بندے نے چھوڑا نا اپنے کلچر کو, اپنے مذہب کو, تو ایک بندہ اپنا پورا مذہب چھوڑ کے یو ٹرن لے رہا ہے. یہ مجھے کہنے لگے اگر میں اسلام قبول نہیں کرتا تو کیا ہے. آپ اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, میں نے کہا بھائی کچھ اللہ کہتا ہے کہ جہنم کی آگ ہے, میں نہیں کہتا. کون کہہ رہا ہے؟ جس خدا نے قرآن نازل کیا, ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کہتے ہیں میں اسلام کے علاوہ کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا. اب آپ کو اللہ کی بات پہ یا قرآن پہ یقین آتا ہے تو مان لو, نہیں آتا ہے تو بھائی جہاں بہت سارے ہندو اور ہیں آپ بھی ایک ہندو ہو. مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمیں تو اللہ رسول نے بتایا ہے کہ اللہ نے کافر کے لیے آگ رکھی ہے, ہمیں تو یقین ہے, اس لیے ہم اسلام کو الحمدللہ نہیں چھوڑتے, کسی قیمت پہ نہیں چھوڑتے, اور انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے. اللہ ہمیں استقامت دے. آپ کو یقین ہے تو مان لو بھائی, نہیں ہے تو پھر انہی بتوں کی عبادت کرتے رہو, انہی پتھروں کو اپنے ہاتھ سے بناؤ اور انہی کے سامنے جھکو, یہ کہہ کے کہ میرے باپ دادا بھی یہ کام کیا کرتے, اگر آپ کو اطمینان ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے ان کو سمجھ دی, عقل دی. کہتے میں تو بہت عرصے سے اسلام پہ تحقیق کر رہا ہوں, بیانات بھی سنتے تھے, مولانا طارق صاحب کو بہت سنا انہوں نے, تو یو ٹرن لے لیا نا الحمدللہ. تو میرے بھائی جب ایک آدمی پورا کلچر اللہ اس کو چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں, تو ایک عورت سے جیٹھ اور دیور سے پردہ کرتے ہوئے اس کو موت کیوں آ رہی ہے؟ اس کا یہ عذر اللہ مان لے گا کہ ہمارا کلچر نہیں تھا؟ تھوڑی مانے گا. کل کسی خاتون نے مسئلہ پوچھا, جو مسائل ریکارڈ کرواتا ہوں, کہ میری بہن کے رشتے کے لیے لوگ آئے. اب دیکھو ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں. تو میری والدہ نے مجھے کہا تیری بہن کے رشتے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں, تو جا کے ان کے سامنے چائے رکھ دے. اس نے منہ پہ پردہ ڈالا اور چائے رکھ دی. ماں باپ نے غصہ کیا کہ نقاب کیوں لیا. وہ لوگ سمجھیں گے مذہبی گھرانہ ہے, ہماری بچی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. تو لڑکی مجھ سے پوچھ رہی ہے, انڈیا سے تھی شاید کوئی, مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ کیا ماں باپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں اور غصہ کر رہے ہیں, ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے میں چہرہ کھول سکتی ہوں؟ کیا ہو رہا ہے یار مسلمان ماں باپ کو. تم نے تو خوش, اول تو تم اپنی لڑکی کو کیوں, وہ اس کے کیا لگتے ہیں جو ان کے سامنے چائے لے کے جا رہی ہے. یہ خواتین ہوتی ہیں تو ایک الگ بات ہے, ان کے تو مرد بھی آئے ہیں. ایک تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ رشتہ لینے باپ جا رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے, باقی کیا لگتا ہے یہ کیوں جا رہا ہے وہاں پہ. ہر کام غیرت کے خلاف ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے. تو جو لڑکا جائے وہ دیکھ لے, سمجھ میں آتا ہے نا, اس کے دوست بھی آ رہے ہوتے ہیں, اس کے کزن بھی آ رہے ہوتے ہیں. کچھ غیرت اور شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار. اپنی بیوی تو ان کو کیوں دکھا رہا ہے بھائی تو. اب کیا مسئلہ ہے, میں نے ان سے کہا کہ بھائی, کہہ رہی میرے ابا ڈپریشن میں جا رہے ہیں, ہارٹ پیشنٹ ہے. میں نے کہا